یہ واقعہ ہے قرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک کلام کا۔ لیکن کیا ہر ترجمہ اس کلام کی روح کو، اس کے عظمت کو اور اس کے آداب کو ویسے ہی پیش کر پایا جیسے اس کا حق ہے؟ استغفر اللہ، یہ خدا نے اسے گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ یہ کیسا لفظی ترجمہ ہے؟ کچھ لفظی معنوں میں ایسا الجھا کہ انہوں نے شان رسالت کا لحاظ نہ رکھا، اور کچھ نے اپنے نظریات کو ترجمے کا لباس پہنا دیا۔ امت ایک کشمکش میں تھی کہ کس ترجمے کو پڑھا جائے اور کس کو چھوڑا جائے، اور تب بریلی کے سرزمین سے ایک آواز اٹھی جسے دنیا امام احمد رضا خان کہتے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت جنہوں نے علم اور عشق رسالت کا پرچم بلند کیا۔ یہ ہندوستان کا معاملہ ہے۔ 1900 کے ابتدائی سال نئے ترجمے سامنے آ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت جانتے تھے یہ کتنا نازک کام ہے، یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ حضور، عوام الناس غلط ترجمانیوں سے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، مہربانی فرما کر امت کو ایک صحیح ترجمہ عطا فرمائیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو بڑی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اور پھر شروع ہوا وہ انٹولڈ سٹوری، وہ کہانی، سچی کہانی جسے سن کر عقل حیران ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھنے کے لیے قلم نہیں اٹھایا، بلکہ آپ بولتے گئے اور آپ کے شاگرد صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ اسے لکھنے لگے۔ امجد علی، لکھتے رہو، میری قلم نہیں رک رہی۔ یہ واقعہ ہے اس کرامت کا جو حیات اعلیٰ حضرت میں منقول ہے۔ صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت آیت تلاوت کرتے اور ان کا ترجمہ بولتے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ترجمہ ان پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ وہ لفظوں کا انتخاب نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے منتخب ہو کر آ رہے تھے۔ میں لکھتا جاتا اور کئی بار جب میں تھک کر رک جاتا تو حضور فرماتے، امجد علی لکھتے جاؤ، میرا قلم نہیں رک پا رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اعلیٰ حضرت دن میں قرآن پڑھاتے اور رات میں اس ترجمے کو مکمل کرتے، اور چند ہی عرصوں میں تقریباً 1911 سے 1912 میں اردو زبان کو وہ ترجمہ مل گیا جسے کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ کہتے ہیں۔ اگر آپ ادب اور احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں۔ لیکن کیوں ضرورت پڑی اس ترجمے کی، اور کیا فرق ہے کنز الایمان اور دوسرے ترجموں میں؟ چلیے اسے آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ معاملہ ادب کا تھا۔ دیکھیے، قرآن کا ترجمہ کرتے وقت اگر آپ صرف ڈکشنری لے کر بیٹھیں گے تو آپ معنی تو بتا دیں گے، لیکن مراد اور ادب کھو دیں گے۔ استغفر اللہ، یہ خدا نے اسے گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ یہ کیسا لفظی ترجمہ ہے؟ استغفر اللہ لفظ دالان کا ایک مطلب بھٹکا ہوا یا گمراہ ہوتا ہے، لیکن کیا یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا عشق اور علم، انہوں نے دالان کا وہ مطلب چنا جو ادب کے بھی خلاف نہیں
اور لغت کے بھی مطابق ہے، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رافتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ فرق دیکھا آپ نے، ایک ترجمہ پڑھ کر شک پیدا ہوتا ہے، دوسرا ترجمہ پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہی تھی کنز الایمان کی ضرورت، غلط ترجمہ، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ لوگ پریشان، یہ نبی تو معصوم ہے تو گناہ کیسے؟ کنز الایمان دیکھیے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے معافی کر دے، تمہارے اگلوں کی اور تمہارے پچھلوں کی۔ یعنی اے حبیب، آپ کے صدقے میں ہم آپ کے اگلے اور پچھلے امتیوں کو بخش دیں گے۔ معنی بھی صحیح اور شان مصطفیٰ بھی سلامت۔ اس ترجمے نے صرف عوام کو ہی نہیں، بڑے بڑے علماؤں کو حیران کر دیا۔ ہندوستان کے علماؤں تو ایک طرف، جب یہ ترجمہ عرب میں پڑھا گیا تو وہاں کے لوگ پکار اٹھے۔ پاکستان کے سابق گرینڈ مفتی شفیع عثمانی صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے، ان کے بارے میں ان کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ والد ماجد مفتی شفیع صاحب قرآن کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت کی احتیاط کی وجہ سے ان کا ترجمہ پسند فرماتے تھے۔ مفتی شافی صاحب قرآن کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت کی احتیاط کی وجہ سے ان کا ترجمہ پسند فرماتے تھے۔ تو یہ تو 100 سال پرانی بات ہے۔ آج 2025 میں میری اور آپ کی زندگی میں اس ترجمے کا کیا کام ہے؟ یہ ترجمہ ایک صرف ترجمہ نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایمان کا خزانہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں، اور یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں اسے بنایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔